بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، بالخصوص پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، کہ پاکستانی معیشت اگر تباہ و برباد ہو چکی ہے تو اس کے پیچھے مدارس ہے، یعنی کہ مدارس ہی اصل وجہ ہے پاکستان کی معاشی حوالے سے تباہی اور بربادی. اگر پاکستان معاشی حوالے سے تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، بلکہ تباہ ہو چکا ہے، تو وہ اس کے پیچھے مدارس ہے. اگر یہی مدارس رہیں گے تو پاکستان معاشی حوالے سے ترقی کبھی کر ہی نہیں سکتا. اس حوالے سے ان کے کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے. آپ پہلے اس کلپ کو سماعت کریں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. آپ سارے موقع ملے تو بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل کو اسٹڈی کریں کہ بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل میں کیا ہو رہا ہے. خواتین کام کر رہی ہیں، وہ لے کر آئے ہیں. خواتین کام کر رہی ہیں. خواتین کر رہی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ خواتین کو باہر نکال دیا. خواتین کو باہر نکال دیا. خواتین کو باہر نکالا مولوی نے، ضیاء الحق نے. نکالا کیسے؟ آپ تو صرف چوری بولے نا، میں ریئلٹی میں آتا ہوں. کراچی میں سائٹ اور کورنگی دو علاقے ہیں جہاں پر انڈسٹری ہے. ان علاقوں میں، دونوں علاقوں میں بڑے بڑے مدرسے ہیں دیوبندیوں کے. کوئی لڑکی، کوئی عورت اس علاقے میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی. وہاں تلنگے قسم کے مولوی آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں. دن میں تو، رات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دن میں نہیں جا سکتی. جی جناب، آپ نے شبر زیدی کی گفتگو سماعت کیا، اور یقینی طور پر شبر زیدی پاکستان کے ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہے، ماہر معیشت ہے، اور دوسری طرف یہ اپنی تمام تر جو ناکامیاں ہے وہ ملبہ مدارس کے اوپر گرانے کی کوشش کر رہا ہے. کہ دیکھیے جی، بنگلہ دیش کے اندر جتنے بھی انڈسٹریل ایریاز ہے وہاں پر باقاعدہ خواتین جا کر کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے. معاشی حوالے سے بنگلہ دیش مضبوط ہو رہا ہے. جبکہ پاکستان کے اندر جو دو اہم جگہ ہے، ایک سائٹ ایریا ہے اور اسی طریقے سے کورنگی، یہ دو انڈسٹریل ایریاز ہے. یہاں پر چونکہ دیوبند کے دو بڑے مدارس موجود ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر خواتین جا نہیں پاتی. اور یہی مدارس ہے، پھر آگے چل کر انہوں نے ایسے نازیبہ نام بھی استعمال کیا جو مولوی حضرات ہیں ان کے لیے، کہ تلنگے قسم کے جو مولوی ہے وہاں پر گم رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر خواتین نہیں جا پاتی. گویا کہ خواتین غیر محفوظ ہے، ان مولویوں کی وجہ سے وہاں پر نہیں جا پاتی، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہا. معاشی حوالے سے پاکستان برباد ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب، آپ ماہر معیشت ہے اور آپ کے پاس اہم عہدے رہے پاکستان میں، اور آپ جو ہے ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہے. معاشی حوالے سے آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ آپ اپنی جو ناکامی ہے وہ تمام ملبہ آپ مدارس کے اوپر گرا کر کے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے اس ملک کے اس معیشت کے لیے کیا کیا. بس دو الفاظ کہے کہ جناب والا ان مدارس کی وجہ سے جو معاشی حوالے سے کرائسس پاکستان کے اوپر آ چکے ہیں، لہٰذا اس سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. بلکہ یہاں پر آپ جس مقصد کے تحت آپ نے گفتگو کی، نمک حلالی کرنے کی کوشش کی، ہم اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کیا چاہتے ہو اور کس کی نمک حلالی کر رہے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ تمام تر ناکامیاب اس کا ذمہ دار مدارس ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان مدارس کا جنہوں نے نام لیا ہے، دارالعلوم کراچی جو ہے کورنگی میں جو واقع ہے، اس کے اندر ہی تمام چیزیں اندر ہی واقع ہے، یعنی وہاں پر گراؤنڈ اور پورا سسٹم اندر ہے. وہاں پر تو باہر طلباء آتے ہی سرے سے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کام کے ٹائم پر تو صبح سے لے کر شام تک ان مدارس سے طلباء باہر نہیں آتے، بلکہ مدارس کے اندر ہی رہتے ہیں. تو پھر ان سے کس کو تکلیف ہوتی؟ یا کیا ان مدارس کے طلباء نے ہاتھ میں لاٹیاں لے کر کے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور کسی کو وہاں پر نہیں چھوڑتے؟ آپ ثابت کر سکتے ہو. تو لہٰذا خواہ میں اپنی ناکامی کا جو ملبہ ہے وہ مدارس کے اوپر ڈالنا، یہ یقینی طور پر نہ صرف یہ کہ منافقت ہے، خیانت ہے، بلکہ ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے سوال بنتا ہے کہ آپ ماہر معیشت ہے اور آپ نے پاکستان کے اندر آپ کے پاس باقاعدہ عہدے رہے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے آپ اس کی جو ہے باقاعدہ تنخواہ بھی لیتے رہے. تو اس حوالے سے آپ نے اس قوم کو کیا دیا؟ اس ملک کو معاشی حوالے سے آپ نے کیا فائدہ پہنچایا؟ 1 روپے 1 ٹکے کا آپ ذرا بتائیے کہ اس ملک کو آپ نے اپنے دور میں، جب آپ ایف بی آر کے چیئرمین رہے، اس دور میں آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟
2019 سے 20-22 تک 21 تک آپ اس ملک میں جو ہے FBR کے چیئرمین رہے، اور سب سے زیادہ انہی ایام میں یہ ملک جو ہے باقاعدہ معاشی حوالے سے برباد ہوا ہے. تو لہٰذا وجہ یہ کہ آپ اپنے حوالے سے بات کریں، آپ نے معاشی حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے. وہ جو ناکامی ہے اس کا ذمہ دار بھی آپ مدارس کو ٹھہرا رہے ہو، اپنی ناکامی کا ذمہ دار بھی آپ مدارس کو ٹھہرا رہے ہو. تو یقینی طور پر مدارس کا جو کام ہے وہ تو پاکستان کے اندر واحد مدارس ہی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اپنا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہے کہ مدارس میں علم حاصل کرنے کے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر ممالک سے لوگ آتے ہیں. باقی اس ملک کے اندر کیا بچا رہا؟ یہاں کی جو عصری ادارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان عصری اداروں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یقینی طور پر غریب کا بچہ تو اس میں پڑھ بھی نہیں سکتا. تعلیم یہاں پر اتنی مہنگی کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے، اور جو کہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر تعلیمی نظام، معاشی حوالے سے دیگر جتنا شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی یہاں پر جو طبقات ہیں انہوں نے اس ملک کو کیا دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں سوائے مدارس کے، ظاہر سی بات ہے کہ مدارس نے اپنا جو شعبہ ہے دینی علوم، اس میں باقاعدہ معیاری تعلیم جو ہے باقاعدہ دینی مدارس باقاعدہ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عصری علوم کے حوالے سے بات کی، آج اگر پاکستان کے اندر میٹرک کا امتحان ہوتا ہے تو یہی دینی مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں وہ جو بورڈ ہوتا ہے، میٹرک کا امتحان ہوتا ہے، تو اس میں یہی مدارس کے طلباء یہ امتیازی نمبرات سے پاس ہوتے ہیں. اس میں بھی پوزیشن ہولڈر یہی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں. آپ کے عصری اداروں نے کیا کیا؟ خود آپ نے کیا کیا؟ آپ ظاہر سی بات ہے کہ FBR کے چیئرمین رہے اور ماہر معیشت اور اہم عہدوں پر آپ پاکستان میں رہے، تو آپ نے اس ملک کی معیشت کے لیے کیا کیا؟ ذرا بتائیے کہ آپ نے اس ملک کو 1 ٹکے کا فائدہ پہنچائے سوائے نقصان کے کہ بھائی اربوں کربوں روپیہ آپ نے لیے تنخواہوں کی مد میں، پروٹوکول کی مد میں، مراعات کی مد میں. باقی آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ یہ سوال آپ سے بنتا ہے، اور ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب والا آپ ماہر معیشت رہے، اب بھی آپ دعویٰ کرتے ہو کہ میں ماہر معیشت ہوں اور پاکستان کے اہم عہدوں پر آپ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس حوالے سے آپ اپنی کارکردگی بھی اس قوم کو بتلائے، دکھائے کہ بھائی آپ نے کیا کارکردگی دکھائی سوائے نقصان کے. باقی آپ نے کچھ نہیں کیا. بہرحال اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.